رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں روزوں میں تراویح میں شریک تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ رمضان تو دور بلکہ رمضان سے کچھ پہلے بھی ہمارے ہی اپنے بہت سے جاننے والے اور آپ کے ہم سب کے بہت سے لوگ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی مہلت دی کہ یہ مہینہ ہمیں دوبارہ عطا فرمایا اپنی زندگی میں، وہی مہینہ کہ جس کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آنے سے 2 ماہ پہلے سے شروع ہو جایا کرتا تھا۔ رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب، تو 2 ماہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ کا انتظار ہوتا تھا، اور یہ دعا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہماری زندگیوں کو اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم ابھی مبارکبادیں ہی دے رہے تھے، خوشی ہو رہے تھے، لیکن اسی کے رمضان المبارک شروع ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم تقریباً نصف سے زائد رمضان المبارک گزار چکے ہیں، اور اب یہ جو آخری رمضان کی ساعتیں ہیں اور خاص طور پر اس میں راتیں ہیں، شب قدر جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، کہ جو کہ یقیناً قرآن کریم کی آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1000 ماہ سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو یعنی اس رات تو جو آنے والی راتیں ہیں، راتیں اور شب قدر، اس میں ایک رات میں کی جانے والی عبادت یقیناً 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں ابھی بھی کرم ہے کہ ہمیں آئندہ بقیہ رہ جانے والے دنوں کے اندر بھی اتنی عظیم راتیں اور اتنی عظیم لمحات جو ہیں وہ ابھی بھی ہمیں میسر ہیں۔ تو دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان راتوں سے، ان لمحات سے صحیح بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا اور اپنی جتنی بھی حاجات ہیں اور مغفرتیں ہیں وہ ہم اللہ سے سمیٹ سکیں، آمین۔ یوں تو رمضان کے بہت سے پیغامات ہیں اور بہت سے اس کے اسباق ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ جس کی طرف رمضان ہمیں آ کر توجہ دلاتا ہے، لیکن میں یہاں ان میں سے ایک بہت ہی خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ جو کہ رمضان ہر سال آ کر ہم میں سے ہر ایک کو نہ صرف یہ کہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، بلکہ ہمیں خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، اور دل کو اطمینان دیتا ہے ہر سال۔ اور وہ دراصل وہ چیز کہ جو کہ ہمیں ہر سال آ کر تقویت بھی دیتی ہے، تسکین بھی دیتی ہے، خوشی بھی دیتی ہے، وہ دراصل قرآن کریم کی ایک آیت ہی کی تشریح بھی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کہ ایمان لے کر آئے وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان آ کر ہمیں اس کی ایک جھلک بھی دکھلاتا ہے اور ہمیں ایک تسکین بھی دیتا ہے۔ یوں دیکھیے تو تنہائی میں بسا اوقات دراصل ہم میں سے ہر انسان شاید یہ سوچتا ہے اور اپنے دل میں اس کی کھٹک پیدا ہوتی ہے
کہ نہ جانے میں کیسا مسلمان ہوں، میرا خدا سے تعلق کیسا ہے، پتہ نہیں مجھے خدا سے محبت ہے کتنی ہے یا نہیں ہے. یہ ہر انسان کے دل میں خلش سی رہتی ہے. لیکن یہ آیت اور یہ رمضان یہ آ کر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ الحمدللہ کہ ایک تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اور وہ آپ میں سے ہر آدمی الحمدللہ کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. تو اس محبت کا اظہار بندے اس رمضان میں بہت کھل کر کرتے ہیں. تو یہ جو محبت ہے بندوں کو اپنے رب سے، الحمدللہ بندوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس محبت کا اظہار اس رمضان میں بہت کھل کر ہوتا ہے. یہ بات کوئی اترانے کی یا کوئی بات کسی زوم میں مبتلا ہونے کی تو نہیں ہے، لیکن شریعت ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ جو انعام اور جو عبادت کی توفیق ملی تو اس پر خوش بھی ہونا چاہیے. اور آپ ذرا اس کو اگر غور کریں گے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بندے اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بندے اس رمضان میں جو یہ روزہ رکھتے ہیں، آپ ذرا غور کریں اس کے ذریعے وہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بندہ آپ میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص، اس کی عادت تھی کہ صبح ناشتہ، پھر 10 بجے کی چائے، پھر دوپہر کا کھانا، اور پھر کھانے کے بعد کی چائے، اور پھر عصر کے بعد کی چائے، اور پھر اس کے بعد رات کا کھانا، اور پھر اس کے بعد رات گئے کی اپنی کریونگ، اپنی بھوک. تو وہ شخص کہ جو کہ گھنٹوں کے حساب سے کھانے کا عادی تھا، لیکن جب اس نے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بات سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر نماز اور مجھ پر جو ہے وہ فرض کیے ہیں روزے، تو وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وہ شخص کہ جو کہ نہ جانے کتنی مرتبہ کھانے کا عادی تھا، وہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. اور یہ جو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یہ یقیناً صرف اور صرف محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی کے لیے. اور دلیل اس کی یہ ہے، نشانی اس کی یہ ہے کہ دیکھیے نہ جانے ہمیں ایک ہی روزے کے اندر صبح سے شام تک کتنے ہی لمحات ہمیں ایسے میسر آتے ہیں تنہائی کے، کہ جس کے اندر اگر ہم وہ جو ہمارے حلق میں چبھنے والی جو ایک پیاس ہے، جو میرے جسم میں خشکی پیدا کر رہی ہے، میں اس کو اگر اپنی تنہائی میں بیڈ روم میں رکھے ہوئے فریج میں سے اگر ٹھنڈی بوتل نکال کر پینا چاہوں تو مجھے وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے جو مجھے دیکھے، مجھے ٹوکے. بہت سے لمحات ایسے ہیں جس میں نہ میرے بڑے میرے کمرے میں موجود ہیں، نہ چھوٹے، اور نہ میری بیوی، لیکن کوئی بھی بندہ جو ایمان لایا ہوا ہے، وہ جو رکا ہوا ہے اس بات سے، وہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں رکا ہوا ہے. یہ محبت ہی ہے الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. عجیب و غریب یہ حدیث ہے کہ دیکھیے اور عبادات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی عبادات میں یہ فرمایا کہ فلاں عبادت کا اتنا ثواب، فلاں عبادت کا اتنا ثواب، اور فلاں عبادت کا اتنا ثواب. اب دیکھیے آپ نے خود یہ بات سنی کہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا اپنی شان کے مطابق اس کی جزا دوں گا. تو وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس روزے کے اندر انسان اگر کوئی شو آف بھی کرنا چاہے، کوئی ریاکاری بھی کرنا چاہے، کوئی دکھاوا بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی شو آف ہو ہی نہیں سکتا. یہ روزہ اگر رکھا گیا ہے تو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں رکھا گیا ہے. اور الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی. تو یہ محبت کی نشانی ہے. اور دوسری محبت کی نشانی آپ رمضان میں جتنا غور کرتے چلے جائیں گے تو بندوں کی اپنے رب سے محبت کی نشانی آپ کو ملتی چلی جائیں گی. آپ دیکھیے ہمیں حکم دیا گیا کہ روزہ رکھو اور رات کی سحری کھائیں، سحری کھا کر روزہ رکھیں. یوں تو دیکھیے روزہ رکھنے کا ایک بہت آسان سا طریقہ یہ تھا کہ انسان رات کو کھا کر سو جائے اور پھر صبح آرام سے وہ اٹھے
اور پھر اپنی دن بھر کی مصروفیات میں جو ہے وہ مصروف رہے. لیکن چونکہ آپ نے یہ بات سن اچھا روزہ اس کے اندر بھی ہو جاتا، لیکن آپ نے چونکہ یہ بات سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، تو یہ سن کر آپ ایک ایسے وقت میں کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، ایک ایسے وقت میں کھانے کے لیے اٹھتے ہیں کہ وہ وقت انسان کے پورے سال کھانے کا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ وقت تو انسان کی سب سے گہری نیند کا وقت ہے. جو رات کا آخری پہر ہے وہ تو وہ وقت ہے کہ جس میں انسان کی نیند سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے، اور سارا سال انسان کو اس وقت میں کھانے کی عادت ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت میں آپ اٹھ رہے ہیں، آپ اٹھ کر سحری کا انتظام کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور آپ کھا رہے ہیں. بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگ رہی، لیکن وہ سحری کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر اس وقت کے اندر جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے. تو یہ بھی محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر الحمدللہ. تو رمضان کے اندر تو ہم جتنا بھی اس کو دیکھیں، جتنا بھی غور کریں، تو ہمیں یہ جو قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال یہ رمضان جب ہمیں عطا فرماتے ہیں تو یہ رمضان آ کر ہمیں تقویت دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، اور ایک سکون عطا کرتا ہے ہمارے دل کو کہ الحمدللہ ہم اپنے دل میں اپنے رب سے محبت محسوس کرتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، یہ بھی محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عطا ہے، اسی کا فضل ہے. ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان تو آیا لیکن رمضان کے ساتھ ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ جو ہم اپنے دلوں میں اور آپ اپنے دلوں میں جو یہ محبت محسوس کرتے ہیں یہ بھی محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. تو یہ جو ایک محبت کا سفر جو شروع ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اب رمضان چونکہ اب ختم ہونے کی طرف ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم خوش ہوں، اپنے دل کو بڑا رکھیں، تسکین دیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ یہ جو محبت اور اللہ سے دوستی کا جو سفر شروع ہوا ہے یہ سفر ٹرانسلیٹ ہو، کیری فارورڈ ہو رمضان کے بعد کی زندگی کے اندر بھی. اور دیکھیے، میں ایک قرآن کریم کی ایک آیت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، عجیب و غریب آیت ہے کہ اس آیت کا یہ کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، دوست، اللہ کے جو دوست ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان پر کیا انعام ہے. اگر آپ وہ غور کریں گے کہ اس آیت پر تو عجیب و غریب آیت ہے. میں پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ سے عرض کرتا ہوں مختصراً. قرآن کریم میں سورہ یونس کی شاید 62ویں آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ لوگوں سن لو کہ یہ جو اللہ کے جو دوست ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور آگے عجیب و غریب ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ کون لوگ ہیں ولی، یہ کون ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. ان کے صرف 2 کریکٹرسٹک بتائے، کوئی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں عرض کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی صرف 2 کریکٹرسٹک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو اللہ کے ولی کون ہوں گے، اللہ کے دوست کون ہوں گے. اور آپ اگر وہ 2 کریکٹرسٹک سنیں گے، 2 صفات سنیں گے تو حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ اللہ کا ولی بننا کتنا آسان ہے. قرآن کریم میں کہا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو کہ ایمان لے کر آئے، الذین آمنوا، کہ جو کہ ایمان لے کر آئے. آپ حضرات الحمدللہ، تو پہلا کریکٹرسٹک، پہلی صفت الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور دوسرا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ کہ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ولی ہوں گے اور ان پر دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. دنیا میں اگر مصیبت آئے گی تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سکینت اور سکون عطا فرمائیں گے اور عافیت عطا فرمائیں گے. اور آخرت میں تو انشاءاللہ رضامندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملے گی جو اولیاء اللہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے. لیکن سوچنے والی بات یہ کہ ولی اللہ کے لیے یہ 2 باتیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. التقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا میں ایک چھوٹا سا مختصراً ایک جملے کے اندر بات
کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا جو میں نے اپنے والد ماجد، اپنے والد حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمہ اللہ سے میں نے سنی کہ تقویٰ دراصل نام ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے کے ارادے کا۔ تقویٰ نام ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے کے ارادے کا۔ کیا مطلب یہ کہ آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں چاہے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوں، کسی ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے ہوں، آپ بازار کے اندر شاپنگ کر رہے ہوں، اپنے آفس کے اندر آپ تجارت کر رہے ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تفریحی سفر پر ہوں، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ ہنس بول رہے ہوں، لیکن ایک ایمان ہو اور ساتھ ساتھ جو کام بھی کیا جا رہا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ تفریح کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں ہیں، تو اس کے اندر صرف یہ دل میں ارادہ اور کوشش کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے میں یہ کام کروں، تو آپ ولی اللہ ہے قرآن کریم کی آیت کے مطابق انشاءاللہ۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کا ارادہ ان کے دل میں ہے۔ اب وہ ارادہ، آپ ایک ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ کوشش ہے کہ میں یہاں کسی گناہ میں پڑے بغیر یہ تفریح کر لوں، میں یہ جو تجارت کر رہا ہوں، یہ جو میں ملازمت کر رہا ہوں، اس کے اندر کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر، انوالو ہوئے بنا اگر میں اپنا یہ تجارت کر لوں اور بہت اچھی کروں اور بہت کماؤں اور بہت وافر نفع کماؤں، تو آپ تجارت کرتے ہوئے بھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی جگہ کھانا کھاتے ہوئے بھی، تفریح کرتے ہوئے بھی، ہنستے بولتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ کوئی کھیلتے ہوئے بھی، اپنا کوئی گیم جو آپ فزیکل ورزش کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے بھی آپ اولیاء اللہ اور ولی اللہ میں انشاءاللہ شمار ہوں گے، اگر الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ 2 کریکٹرسٹک ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو ہمیں بہت ہی بچپن سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ایمان اور تقویٰ، جو میں نے آپ کو بھی حضرت اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا جو میں نے آپ کو تقویٰ کی جو تعریف ذکر کی کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے کے ارادے کا نام، یہ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا تو کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ جو محبت کا جو سفر آج الحمدللہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کو ہم اپنی اگلی زندگی میں جو رمضان کے بعد کی زندگی اس میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہمیں محبت تو الحمدللہ اپنے رب سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کی جتنی بھی رحمتیں، برکتیں اور بخششیں ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں کسی بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔